وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ لقد البتہ تحقیق من اللہ نے احسان کیا، من اللہ نے احسان کیا۔ من کا عام فہم معنی احسان کرنا ہے، جبکہ اس کا اصل معنی قطع کرنا ہے۔ عربی محاورے کے مطابق جس شخص کو نعمت حاصل ہو جائے اس کی تکلیف قطع ہو جاتی ہے، یعنی دور ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالی جل شانہ کا احسان ہوتا ہے۔ چنانچہ جزائے عمل کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جو منقطع نہیں ہوگا، کبھی زائل نہیں ہوگا، بلکہ ابدی ہوگا۔ غرضے کے من کا لفظی معنی قطع کرنا اور اصطلاحی معنی احسان کرنا آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اہل ایمان پر بڑا احسان فرمایا۔ علی المؤمنین، مومنوں پر، علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث، جب اس نے بھیجا، اذ بعث، جب اس نے بھیجا، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول، رسولاً، ایک رسول۔ اذ بعث فیہم رسولاً، ان میں ایک رسول بھیجا، اور رسول بھی وہ جو عظیم الشان، عالی مرتبت اور کمال عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی دو عظیم نعمتوں میں سے پہلی نعمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے، جو تمام انسانیت کے لیے بالعموم اور اہل ایمان کے لیے بالخصوص بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی انسان کو جس قدر کمالات حاصل ہو سکتے ہیں وہ صرف پیغمبر علیہ السلام کے واسطے سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر کی ذات ایک مومن کے لیے حصول کمال کا ذریعہ بھی ہے اور تقرب الی اللہ کا بھی، اور پھر بالآخر نجات کا ذریعہ بھی یہی ہے، لہذا عظیم ترین نعمت یہی ہے۔ من انفسہم، انہی میں سے، من انفسہم، انہی میں سے، من انفسہم، انہی میں سے، یعنی انسانوں میں سے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائکہ یا جنات میں سے نہیں بنایا، بلکہ اہل ایمان کی جنس انسانی میں سے اٹھایا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ عرب و عجم میں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو عربوں میں پیدا فرمایا، اور پھر عربوں کے قبائل میں سے سب سے بہتر قبیلے میں پیدا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو عرب کے سب سے اشرف قبیلے میں اٹھایا۔ گویا اس لفظ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام انسان اور بشر ہیں، بلکہ سید البشر ہیں۔ آپ تمام انسانوں کے سردار ہیں اور اسی نسل انسانی میں سے ہیں، کسی دوسری جنس سے نہیں ہیں۔ یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، علیہم، ان پر، علیہم، ان پر، آیاتہ، اس کی آیتیں، آیاتہ، اس کی آیتیں۔ پیغمبر خدا علیہ السلام کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کے کلام اور اس کے احکام سے آگاہ کرتا ہے۔ اور اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولین مبلغ اسلام ہے۔ تلاوت کلام پاک کا اجر اس قدر زیادہ ہے
کہ ایک ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ جل شانہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہ شرف صرف قرآن پاک کو ہی حاصل ہے کہ کوئی اسے سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے اجر سے محروم نہیں رہے گا۔ یہ ہے وہ قرآن مجید جس کے متعلق فرمایا اللہ کا نبی اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرتا ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فریضہ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے امت کے لیے مرشد ہے کیونکہ تزکیہ نفس کرنا مرشد کا کام ہے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کی باطنی گندگی دور ہو جائے۔ اس عمل کو بزرگان دین تزکیہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ انسان کی تمام رذیل خصلتیں دور ہو جائیں، کفر، شرک، نفاق اور بد اخلاقی وغیرہ سے پاک ہو جائیں، اور اس کی بجائے انسان اور صاف عقیدہ سے متصف ہو جائے۔ شرک کی جگہ توحید آ جائے، کفر کی بجائے ایمان حاصل ہو، اور بد اخلاق خوش اخلاقی میں بدل جائے۔ یہ ہے وہ تزکیہ جسے مرشد براق انجام دیتا ہے۔ جب یہ عمل پایا تکمیل کو پہنچتا ہے تو معصیت کی بجائے عبادت کی صفت آ جاتی ہے، اور تمام قدرتیں دور ہو کر انسان کا عقیدہ اور دل و دماغ بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے بالعموم اور اہل ایمان کے لیے بالخصوص مرشد کامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت اسی طریقہ پر فرمائی۔ وَيُعَلِّمُهُمْ اور انہیں سکھلاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمْ اور انہیں سکھلاتا ہے الکتاب کتاب، الکتاب کتاب۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا نبی تیسرا کام یہ کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الکتاب، وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک اگرچہ عربی زبان میں نازل ہوا اور اس کے اولین مخاطبین بھی عرب ہی تھے، اس کے باوجود اس کے رموز و نکات کی وضاحت کی ضرورت پیش آتی تھی۔ بعض اوقات بعض امور کو سمجھنے میں اہل زبان بھی دقت محسوس کرتے ہیں، لہذا یہ بھی نبی کی فرائض مداخل ہے کہ وہ امت کو منزل من اللہ کتاب کی تعلیم دے۔ چوتھی چیز فرمائی والحکمت، پیغمبر خدا لوگوں کو حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ حکمت کا عام فہم مطلب دانائی، دانشمندی یا گہری سمجھ کی باتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاہل قوم کی تربیت اس طریقے سے کی کہ انہیں دنیا کی متمدن قوم کی صف میں لا کھڑا کیا۔ یہ لوگ علم و حکمت اور اخلاق سے عاری تھے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و حکمت کا نتیجہ تھا کہ انہیں علم و حکمت کے بام عروج تک پہنچا دیا، اور امی کہلانے والے لوگ دنیا کے معلم بن کر ابھرے۔ اور حکمت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر صحیح حدیث جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ قرآن کی شرح ہے۔ جو چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، فعل یا تقریر سے ثابت ہو وہ سراپا ہدایت ہے۔ وَإِن اور بلا شبہ، وَإِن اور بلا شبہ کانو تھے وہ من قبل اس سے پہلے لفی ضلال مبین البتہ کھلی گمراہی میں، لفی ضلال مبین البتہ کھلی گمراہی میں۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہ لوگ سری گمراہی میں تھے، یعنی اس قدر بھٹکی ہوئی قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم قرآن، حکمت، تزکیہ نفس اور تلاوت قرآن کے ذریعے ایک بااخلاق اور متمدن قوم بنا دیا۔ اس زمانے میں جگہ جگہ بت رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ خود بیت اللہ شریف میں 360 بت تھے۔ پوری کی پوری قوم شرک کی لعنت میں گرفتار تھی۔ توحید کا تصور رکھنے والا کوئی اکا دکا آدمی ہی ملتا تھا۔ انہوں نے ملت ابراہیمی کی اصل حقیقت کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ گزشتہ 4-5 صدیوں سے پوری دنیا شرک کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنا خاص احسان فرمایا کہ ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما کر ایمان اور نیکی کی دولت عطا فرمائی، قرآن و سنت جیسی عظیم نعمتیں عطا کی۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کیا احسان ہو سکتا ہے؟ اسی طرح نبی کے بشر اور انسانوں میں سے ہی ہونے کو اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک احسان کے طور پر بیان کر رہا ہے، اور فی الواقع یہ احسان عظیم ہے
کہ اس طرح ایک تو وہ اپنی قوم کی زبان اور لہجے میں ہی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے گا جسے سمجھنا ہر شخص کے لیے آسان ہوگا، دوسرے لوگ ہم جنس ہونے کی وجہ سے اس سے مانوس اور اس کے قریب ہوں گے، تیسرے انسان کے لیے انسان یعنی بشر کی پیروی تو ممکن ہے لیکن فرشتوں کی پیروی اس کے بس کی بات نہیں، اور نہ فرشتہ انسان کے وجدان اور شعور کی گہرائیوں اور باریکیوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر پیغمبر فرشتوں میں سے ہوتے تو وہ ان ساری خوبیوں سے محروم ہوتے جو تبلیغ و دعوت کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے ہیں سب کے سب بشری تھے، جسے قرآن نے ان کی بشریت کو خوب کھول کر اور جا بجا بیان کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت یقیناً ہے۔ آپ کے نور ہدایت کی روشنی چار دانگ عالم میں پھیلی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور بشر ہی ہیں اور بڑے بڑے عالی مرتبے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اقرار قطعاً باعث توہین نہیں بلکہ اشرف المخلوقات میں سے ہونے کی بنا پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابو البشر آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اللہ نے بطور انعام اس بات کا اعلان فرمایا کہ دیکھو میں نے مٹی سے کس قدر باکمال ہستی کو پیدا کیا ہے، لہذا بشر ہونا کمال کی علامت ہے نہ کہ توہین کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ ان کے زمانہ میں من نور اللہ کا کوئی عقیدہ موجود نہیں تھا۔ آپ نور ہدایت ہیں مگر انسان ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بالکل بالوضاحت مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ مسلم کی روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی کبھی کبھی بھول جاتا ہوں، اگر نماز میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ وہاں پر اذکرون کے الفاظ موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ خطا اور نسیان انسان ہی سے سرزد ہوتی ہے۔ انسان زندگی کے تمام لوازمات، کھانا پینا، قضاء حاجت، بیوی بچے، صحت، بیماری، زندگی، موت وغیرہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یکساں ہیں۔ امور طبیعہ، رونا، ہنسنا وغیرہ انبیاء کے ساتھ بھی لازم ہے۔ البتہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا ایمان، اعتقاد اور اخلاق غائب درجہ کا ہوتا ہے اور وہ حد کمال تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، مگر ہیں بہرحال انسان ہی۔ یا اللہ پاک، آپ کا اس دنیا پر یہ بہت بڑا انعام و احسان ہے کہ جو آپ نے نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان پیغمبر کو مبعوث فرمایا اور دنیا والوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم عطا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یا اللہ، آپ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو امت مسلمہ میں شامل فرما کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا۔ یا اللہ، ہم کو اس انعام و احسان کی سچی قدردانی اور اس کی حقیقی شکر گزاری کی توفیق کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہم کو اپنے نبی پاک علیہ السلام کو سچا اور پکا وفادار امتی بن کر زندہ رہنے اور اسی پر مرنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن کریم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت مطہرہ کی ہم کو ظاہراً باطناً کامل اتباع و پیروی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، قرآن کریم کی تلاوت کو ہمارے لیے محبوب مشغلہ بنا دے اور شب و روز اس کی تلاوت سے ہمارے قلوب کو انوار و برکات نصیب فرما دے، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دے اور ہمارے دلوں کی گندگیاں اور بیماریاں دور فرما دے۔ یا اللہ، اس آسمانی ہدایت نامہ کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی اتباع و پیروی میں ہم نے جو کوتاہیاں اور تقصیر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یا اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے اور ہمیں ہدایت عطا فرما دے کہ ہم قرآن و سنت کے دل دادا اور عاشق بن کر زندہ رہیں۔ یا اللہ، ہماری قوم ملک کی آنکھیں بھی قرآن و سنت کی طرف سے اب کھول دے اور ہمیں اب غفلت سے بچا لے اور ہمیں قرآن و سنت سے صحیح اور سچا تعلق نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔